ویلکم بیک ناظرین. تھوڑی سی بات جو ہے اب ہم کرتے ہیں کچھ پولیس آفیسرز پہ جو کہ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ شہدا ہوتے ہیں ہمارے, لیکن ان کی فیملیز کی طرف جو ہے وہ کیا گورنمنٹ کی کیا ریگولیشنز ہیں, کیا لاز ہیں. سر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں, کیونکہ پولیس آفیسرز جو ہے پبلک تو ان کو اپنے آپ سے اکثر دور سمجھتی ہیں, لیکن ہمارا حصہ ہیں, پبلک ہیں وہ جب شہید ہوتے ہیں تو پھر ان کی فیملیز کی طرف ان کو کیا پریولیجز دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے, شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہی ہیں شہید کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ شہید کو یہ سوسائٹی اتنا اون کرتی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے تو ڈپارٹمنٹ آتا ہے. ڈپارٹمنٹ شہید کے لیے فائنینشیل کمپنسیشن, بہت ہیوی فائنینشیل کمپنسیشن جو ہے وہ انشور کرتا ہے. آبویسلی وہ کمپنسیشن جو ہے وہ اس جان کی تلافی تو نہیں ہے, لیکن اس کی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک لازمی سٹیپ ہے. ہم ساری فیملی کو لک آفٹر کرتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپس انشور کیے جاتے ہیں. اینڈ دین جب بھی پولیس کی تقریبات ہوں اور اسپیسیفکلی جو پولیس کے اوکیجنس ہوں, وہاں شہداء کی فیملیز کو ایز گیسٹ آف آنر جو ہے وہ وہاں پہ لایا جاتا ہے. تو شہداء کے لیے لاہور پولیس, پنجاب پولیس اور پورے ملک کی پولیس جو ہے بے تحاشا کام کر رہی ہے. ابھی ہم ریسنٹلی ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہم شہداء کے لیے یہاں پہ ایک مونومنٹ اسٹیبلش کریں گے. تو لاہور پولیس سمجھتی ہے کہ ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے, ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ شہر سیف ہے. اب میں اگر آپ کو فگرز شیئر کروں, 270 شہید ہیں ہمارے اس شہر کے, 27,000 کی فورس ہے. ہر 100 کانسٹیبلز کے اوپر, ہر 100 آفیسرز کے اوپر ہمارا ایک شہید ہے, اور اس میں ہر رینک کے آفیسرز موجود ہیں. اور یہ دنیا میں کسی بھی پروپورشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا نمبر ہے. تو یہ 270 لوگ جو ہیں ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ یہ شہر اغوا برائے تاوان سے پاک ہے, بھتے سے پاک ہے, دہشت گردی اس شہر میں پچھلے 5 ماہ سے نہیں ہوئی ہے. تو شہیدوں کو آبویسلی ہم نے اون کرنا ہے. یہ ہماری اخلاقی ڈیوٹی بھی ہے, قانونی فرض بھی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ ہمارا مذہبی فرض بھی ہے. گورنمنٹ جیسے اسکولز ہوتے ہیں, اکثر آرمی کو بہت زیادہ پریولیجز جو ہیں وہ ہمارے کنٹری میں حاصل ہیں. تو کیا ان کے بچوں کو جو ہے وہ بھی اسکالرشپس پہ ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے کالجز میں یا یونیورسٹیز لیول تک؟ ہمارا ایک مکمل سسٹم موجود ہے. ہم شہداء کے بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں جب تک ان کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی, اور شہید کی فیملی سے ایک شخص کو, ایک ممبر کو جاب بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم جو ریسنٹلی ایک سٹیپ لینے جا رہے ہیں, ہم شہیدوں کے بچوں کے لیے ایک سکول جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. وہ اسپیسیفکلی صرف شہداء کے بچوں کے لیے ہوگا کہ شہداء کے بچے وہاں پہ پڑھ سکیں. ہمیں آن کرنا چاہیے, سوسائٹی کو آن کرنا چاہیے, وہ ہمارا حصہ ہے. پولیس کو اپنے آپ سے الگ جو ہے وہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے. میڈیا کو بھی یہ دیکھنا چاہیے, ہمیشہ کرٹیسزم نہیں کرنی چاہیے. ان کی قربانیوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اگر وہ طاقتور ہوں گے تو ہم اپنے گھر میں سیو ہیں. اگر ہم پولیس کو کمزور کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی سوسائٹی کی کمزوری ہے. سر ڈولفن پولیس پہ بات ہو جائے کہ ڈولفن پولیس ماشاءاللہ کرائم ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فرق آیا ہے اس میں, تو اس کے بارے میں بتائیے. اور کچھ ڈیوٹی ٹائمنگز کے بارے میں بتائیں کہ ان کی ڈیوٹی ٹائمنگز کچھ ایسی ہیں کہ کیا وہ بھی 24/7 جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہیں, کہ رات میں بھی یہ جو کرائم ریٹ جو ہے وہ اسی طرح رہے جیسے دن میں رہتے ہیں؟ ڈولفن ایک کانسیپٹ کے ساتھ بنائی گئی تھی. کانسیپٹ یہ تھا کہ ایسی پبلک فرینڈلی فورس ہو جو شہر کی سڑکوں میں عوام کے لیے تو ایک محبت کا پیغام لے کے آئے, لیکن بدماشوں کے لیے, چوروں کے لیے, ڈاکوؤں کے لیے, ڈکیتوں کے لیے وہ خوف اور دہشت کی علامت ہو. الحمدللہ یہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے. ابھی ہم نے پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا ڈولفن کا, صرف 700 جوانوں کے ساتھ 8 آورلی شفٹ. لاہور کے 138 جو بیٹس تھیں وہاں پہ ان جوانوں کو, ان ڈولفن کے جو اہلکار ہیں ان کو ڈیوٹی کے لیے وہاں بھجوایا گیا. الحمدللہ ڈولفن, میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسی تمام علات سے جو ہے, تمام ایسی بیماریوں سے پاک ہے. ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس میں بھی ان کو قرار واقعی سزا دے دی گئی, ایسی سزا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. اس کے علاوہ ڈولفن کی ابھی تک پچھلے 6-7 ماہ میں کوئی کمپلین نہیں آئی ہے. ڈولفن کے جوانوں کو بلکہ لوگوں نے ہمیشہ اپریشیٹ ہی کیا, جہاں وہ ملے ہیں لوگوں نے ان کو خوش آمدید ہی کہا, ان کے ساتھ سیلفیز بنوائیں, اپنے کندھوں پہ اٹھایا.
آبویسلی پولیس جب اچھا کام کرتی ہے تبھی لوگ یہ رسپانس دیتے ہیں. تو ڈولفن کے آنے سے شہر میں اسٹریٹ کرائم میں بھی بڑا واضح فرق آیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈولفن کا انیشیٹو ایسا ہے جس کو آگے فردر ایکسپینڈ ہونا چاہیے تاکہ لاہور کے شہری محفوظ ہو سکیں. جی سر، ایک چھوٹی سی بات اس پر ہو جائے کہ جو اسٹریٹ کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں، وہ ینگ ایج کے ہوتے ہیں، اکثر امیچیور جو ہوتے ہیں وہ اس اسٹیج کے ہوتے ہیں کہ میچیورٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ کرمنلز جو ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، تو کیا ایک ہی سیل میں ان کو ساتھ رکھا جاتا ہے یا ان کے سیلز الگ ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیے پولیس اسٹیشن کی حد تک جو ہے وہ سیلز ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیڈیز کا اور جینٹس کے سیلز علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن ویسے ایک سیل کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے ساروں کو. لیکن پولیس کے پاس ان کی کسٹڈی بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، فار 14 days اونلی. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کتنے دن کا ریمانڈ دیتی ہے. اس کے بعد فردر جو ہے ان کا جو ڈسپوزل ہے ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے جیل اتھارٹیز کے. اب وہ جیل کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بہتر آپ کو بتا سکیں گے جیل کی اتھارٹیز کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو سپریٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. سر اس کے بارے میں آپ موقف کیا دیتے ہیں کہ یہ واقعی مطلب اگر وہاں پر بھی ان کو اکٹھے رکھا جاتا ہے تو کیا یہ اکٹھے رکھنا چاہیے یا ان کے سیپریٹ وہ ہونے چاہیے، پورا سسٹم سیپریٹ ہونا چاہیے؟ کریکشن سسٹم جو ہے ایک پورا سائنٹیفک سسٹم ہے. اس میں ریہیبلیٹیشن شامل ہے، پینیٹیو میئرز شامل ہیں، اس میں ڈیٹرنس شامل ہے. تو یہ پوری ایک سائنس ہے اور جیل اتھارٹیز آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو سمجھتی ہیں تو اس کے مطابق ہی وہ تمام کرمنلز کو ڈیل کرتی ہیں. ہمارے لاہور بیس چینل ہے تو اس کے لیے آپ لاہوریوں کو ایک میسیج دے دیں، تو کوئی بھی پازیٹیو جو آپ چاہتے ہیں کہ لاہوریوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے تو لاہوریوں کے لیے ایک میسیج دیں. دیکھیے میرا پیغام لاہور کے شہریوں کے لیے یہی ہے کہ لاہور پولیس آپ کو سرو کرنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت سڑکوں پہ موجود ہے. لاہور پولیس کے جو جوان ہیں، جو اہلکار ہیں، جو افسران ہیں، وہ بھی اسی مٹی کے بیٹے ہیں. وہ اگر غلطی کرتے ہیں تو آبویسلی سزا کے مستحق ہیں، لیکن اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے پیار، آپ کی محبت، آپ کی شفقت کے مستحق ہیں. ان کی قربانیاں بھی یہیں پہ موجود ہیں، ان کی حوصلے بھی بلند ہیں، ان کا عزم بھی بلند ہے، اور الحمدللہ پولیس کے جوانوں کی وجہ سے ہی یہ شہر تاوان سے پاک ہے، یہ شہر بھتے سے پاک ہے، یہ شہر دہشت گردی سے پاک ہے. آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. کوئی چیز اگر آپ دیکھیں تو ضرور 15 پہ کال کیجئے، 8330 پر SMS کیجئے. لاہور پولیس آپ کو ضرور رسپونڈ کرے گی، اور لاہور پولیس نے اپنے کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے بے تحاشا کوشش کی ہے. آپ اگر پولیس اسٹیشن جائیں تو فرنٹ ڈیسک پہ ضرور تشریف لے جائیں. وہاں پہ آپ کو ایک فیملی ممبر کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا. ہمارے اپنے آفیسز کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. لاہور پولیس کوشش یہی کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی کہ اپنے شہریوں کو وہ اطمینان دے سکے، وہ سیکیورٹی دے سکے کہ وہ لوگ رات کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خیریت سے سو سکیں، اور ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے دور رہ کے سڑکوں پہ ان کو گارڈ کر سکیں. تو یہ میرا پیغام ہے لاہور کے شہریوں کے لیے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لاہور پولیس بے تحاشا کام کر رہی ہے IT کے اوپر. لاہور پولیس کو کاپی کر رہی ہے باقی پاکستان کی پولیس ڈپارٹمنٹس بھی. سندھ پولیس نے ابھی ریسنٹلی ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو لاہور پولیس کی IT انیشیٹوز ہیں، جو IT کی ٹیکنیکس لاہور پولیس یوز کر رہی ہے، ان کو سندھ پولیس بھی اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سارے چلیں اور ہم ایک آپس روم کو ایک وزٹ کر لیں تو ہم اپنے شہریوں کو بتا سکیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں.
جی ناظرین، ڈی آئی جی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی. آپ سے ایک بہت ضروری گزارش یہ کرنی ہے کہ آپ کوئی ہیلپ کے لیے کچھ نمبرز جو پولیس سروسز نے آپ کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں اس کو صرف ہیلپ سروسز کے لیے یوز کیا کریں. اس پہ پرینک کالز یا رانگ کالز مت کیا کریں. اس سے پولیس والوں کو پریشانی ہوتی ہے. ہماری ٹیم جو ہے پولیس والوں کی وہ اس میں انگیج ہوتی ہے. ایک پورا سسٹم اس سے انٹرپٹ ہوتا ہے. تو اور اس کے بعد سوسائٹی کو اس میں ایک رول ادا کرنا پڑے گا. آپ اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ایک فن کے لیے ایک چیز کو مس یوز مت کریں, کسی بھی صورت مت کریں. میڈیا کو اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. ایک اوپینین بلڈر کے حساب سے میڈیا ہی ہے جو کہ معاشرے کا ایک پوائنٹ آف ویو کریٹ کرتی ہیں. پوائنٹ آف ویو کو اگر پازیٹیو بنایا جائے تو ایک معاشرہ پازیٹیو راستے پر چل پڑے گا, اور اگر نیگیٹو پوائنٹ آف ویو اگر ہم کریٹ کرتے ہیں تو معاشرہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. آپ جتنا پازیٹیو رہیں گے ہم معاشرے میں اتنا پازیٹیو ڈیلیور کر پائیں گے. اپنے ہوسٹ قرۃ العین خٹک کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.